لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو صادق و امین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اردو نالج کے دوستو السلام علیکم۔ انسان کی ابتدائی زندگی سے یہ فطرت رہی ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی، جبکہ تاریخ کو اگر کھولا جائے تو اس میں زندگی کے بہتر نمونے ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک دور کا دوسرے دور میں تبدیل ہونا ایک انسان کی فطری صفت ہے، جبکہ ماضی میں انسان جو کچھ پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور صرف تاریخ کے صفحوں کی زینت بنتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا ایک تاریخی ورثہ کافر کوٹ کھنڈرات کا تذکرہ ہم کتابوں میں ملتا ہے۔ مزید آگے بات بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل دی اردو نالج کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے کافر کوٹ کے کھنڈرات کی کہ جو ماضی میں سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ مسلمان اس قلعے کو کافر کوٹ اور ہندو اسے راجہ بل کا قلعہ کہتے تھے۔ قلعے میں موجود مندروں کی تعداد 7 ہے۔ یہ مندر ماضی میں بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھے۔ ان کے آثار اور ان کی عظمت رفتہ کی شہادت دیتے ہیں کہ قدیم دور کے یہ محل اور یہ مندر ماضی میں بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھے۔ ان کے آثار اور ان کی عظمت رفتہ کی شہادت دیتے ہیں۔ قدیم دور کے یہ محل اور مندر راجہ بیل نے تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کروائے تھے۔ ان کی طرز تعمیر میں قلعہ نندنا، قلعہ کٹاس، قلعہ ملوٹ ضلع چکوال، ماڑی شہر ضلع میاں والی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ مندر پہاڑوں کی چوٹیوں پر واقع ہے۔ قلعہ نندنا ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ہے، جبکہ کافر کوٹ کے قلعے کے اندر ایک تالاب بھی تھا جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا۔ ان کھنڈرات میں جیل خانے کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ کافر کوٹ کے کھنڈرات کے 3 اطراف بلند و بالا پہاڑ اور گہری کھائیاں ہیں۔ ماضی میں قلعے یا حکمرانوں کے محل پہاڑوں پر تعمیر کیے جاتے تھے تاکہ وہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کافر کوٹ کے مندروں کے اطراف نہایت ہی خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے ہیں جو کہ کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پہاڑی پر چڑھنے کے لیے پرانے زمانے کی ایک سڑک کے آثار بھی موجود ہیں۔ کافر کوٹ کے شہر کے ارد گرد پتھر کی بنی ہوئی مضبوط فصیل تھی جس میں حفاظتی مورچے بنے ہوئے تھے۔ ہندو مندروں کے اندر پوجا پاٹ کرتے اور دیگر مذہبی امور ادا کرتے تھے۔ کافر کوٹ کا قلعہ دفاعی لحاظ سے بہت ہی محفوظ مقام پر بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں کافر کوٹ کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں وہاں صدیوں قبل راجہ بل کی حکومت تھی جس کا پایا تخت بلوٹ تھا۔ اسے بل کوٹ یا بلوٹ کہا جاتا ہے۔ بل کوٹ کا چھوٹا بھائی ٹیل اوٹ نامی شہر کا بانی تھا۔ تیسرا بھائی اکلوٹ تھا جو اکرا نامی شہر کا بانی تھا۔ اکرا سرسبز و شاداب اور خوشحال شہر کا تھا جو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ کافر کوٹ کے پر اسرار کھنڈرات اپنی تاریخ بیان کرنے کو بےتاب ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کافر کوٹ کے کھنڈرات پر خصوصی توجہ دے اور ان تباہ شدہ قلعوں کے اسرار سے پردہ اٹھائے اور ان پر تحقیق سے آشنا کیا جائے۔ ہمارے ملک میں آثار قدیمہ سے جو بے اعتنائی برتی جا رہی ہے اس کی مثال کافر کوٹ کے کھنڈرات ہی نہیں بلکہ پھٹوہار کے علاقے میں واقع قلعہ دان گلی، قلعہ پھروالا، قلعہ روات کے علاوہ کوہستان نمک کے علاقے میں قلعہ کسک ملوٹ، راجہ کٹاس، شیو گنگا اور ماڑی میاں والی کے مندروں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔